رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کہتے ہیں جو بولتا ہے اس کے بیر دکھتے ہیں جو بولے اس کے بیر بکتے ہیں بولو مل کر ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے ہم کو بلانا یا رسول اللہ دیکھو ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ برستی گنبد خضرا کو چھوٹی ہوئی بوندیں برستی گنبد خضرا کو چھوٹی ہوئی بوندیں برستی گنبد خضرا کو وہ چھوٹی ہوئی بوندیں وہاں پر شان سے وہاں پر شان سے وہاں پر شان سے وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے یہ تو عاشقوں کی بات ہے عاشق بن جائے اللہ کرے عاشقوں کے دن رات گزارے رات دن اپنے اسی امید پر غم نے قیامت کے دن قیامت سے پہلے کے معاملات میرے آقا ذکر کرتے ہیں
باب الفتن میں یہ موجود ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنوں کا دور ہوگا کہ بندہ قبر پہ پہنچے گا وہ کہے گا کاش تیری جگہ میں ہوتا، لیکن کہنے والا جو ہوگا نا اس کو رب سے ملاقات کا شوق نہیں ہوگا. سمجھا؟ یعنی کہ کہنے والا اگرچہ یہ کہے گا لیکن اس لیے نہیں کہ ملاقات کا شوق ہوگا بلکہ یہ فتنوں سے ڈر کے. تو مومن جب مرتا ہے نا وہ تو شوق لقاء میں جاتا ہے. ہائے اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے شوق لقاء ہو. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. تو مومنوں کا اور جو ولیوں کا بڑا معاملہ الگ ہوتا ہے. جو حضور کے سچے عاشق ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر غم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر غم نے. کسی دن تو کسی دن تو کسی دن تو کسی دن تو جمال روئے زوا ہم بھی دیکھیں گے. کسی دن تو جمال روئے زوا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی. سمجھ میں آئی بات؟ حضور کے دربار میں جا کے کوئی خالی کبھی ہو نہیں سکتا. حضور جیسا سخی کوئی نہیں. آقا فرماتے ہیں انا اجود، میں سب سے بڑا سخی ہوں. وہاں پہنچ گیا بس بات بن گئی. وہ خالی نہیں بھیجتے، وہ بلاتے ہی اسی لیے. خالی لوٹانے کے لیے نہیں بلاتے ہیں. بظاہر تو ہم خرچہ اپنا کرتے ہیں، ہوٹل بھی لیتے ہیں، ٹکٹ بھی کٹواتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، خرچہ اپنا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میرے آقا کو گوارا نہیں کہ ایسا ہو. تو پھر جب بندہ جاتا ہے نا تو پھر مولا کے دینے کے 100 ہاتھ ہیں. پھر وہ ایسا نواز دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہاں اتنا خرچہ کیا تھا، پورا ہو گیا؟ پورا نہیں بڑھ گیا. یا بات میری لکھ لو. میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی جائے وہ کہے میں کھانا اپنا کھاؤں. ہمارے یہاں مہمان آ جائے کوئی کہ میں کھانا میں اپنا کھاؤں گا، رہوں گا اپنا، میں پانی اپنا، میں یہ اپنا. تو ہم کو چلے گا کیا کر رہے ہیں یار. تو پھر ہم جاتے جاتے کیا کرتے ہیں، ان کو تحفہ دے دیتے ہیں. سمجھ نہیں سمجھا؟ بلا تمثیل سمجھو. بازار لگتا ہے خرچہ ہم کر رہے ہیں لیکن نہیں، میرے آقا اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے گئے، بھر دیتے گئے جھولی. حضور کی بارگاہ ہی ایسی ہے کہ در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی. در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی. وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے. وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، آقا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں. پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں. کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. آج بتاؤں میں آپ کو کہ حضور کے قدموں میں پہنچنا کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف بننے سے پہلے، جب حضور ممبر پر تلوہ فرما اس سے پہلے
کہ جب منبر کی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو حضور ایک کھجور کے خشک تنے سے پشت اقدس لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک انصاریہ عورت جو ہے وہ حضور کے لیے منبر بنا کر لائی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی. اب حضور منبر پر جلوہ افروز ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رونے کی آواز آئی. آواز بڑھتی گئی, سب سن رہے ہیں, رونے والا نظر نہیں آ رہا. میرے آقا نے خطبہ موقوف فرمایا اور آپ منبر سے نیچے تشریف لائے اور جا کر اس خشک تنے کے پاس گئے کہ جو حضور کے عشق میں رو رہا تھا. کیوں رو رہا تھا؟ رخ زیبا بھی دیکھ رہا تھا, چشم مازاق کے نظارے بھی ہو رہے تھے, والضحیٰ کا جلوہ بھی دیکھ رہا تھا, واللیل کی زلفیں بھی دیکھ رہا تھا, فاصلہ بھی 2-4 گز تھا. اتنا رو رہا تھا. فرق یہ تھا پہلے پشت لگتی ہے, پشت نہیں لگ رہی تھی. یہ برداشت نہیں ہوا اسے. تو میرے آقا نے اسے جا کر سینے سے لگا لیا. یعنی جو حضور کے عشق میں روتے ہیں نا تو انعام یہ ملتا ہے. اور پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اگر چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں, تو خشک ہو چکا. آپ تو عرب میں رہنے والے ہیں, آپ پتہ آپ کو جب خشک درخت جب ختم ہو گیا پھر اس پہ آئی کھجور نہیں آ سکتی, فارغ ہو جاتا. آقا فرماتے کہ تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں, تجھ میں کھجور لگ جائیں اور تیری کھجوریں مشرق سے مغرب میں پھیل جائیں, کر دوں. اور اگر تو چاہے بول, اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں. بول, تو بول. تو اس نے یہ پسند کیا کہ حضور مجھے جنت میں لگا دیں, میرے پھل جنتی کھائیں. اس خشک تنے سے یہ عقیدہ سیکھ لو. ہائے ہائے, اس خشک تنے کا عقیدہ کیا ہے. سبحان اللہ, کہ حضور کے اندر اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے, وہ اختیارات دیے ہیں سبحان اللہ کہ جو چاہیں کریں. تو حضور مجھے جنت لگا دی, جنت. تو میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ اس خشک تنے کو میرے منبر کے اس جگہ جہاں میرے قدم پڑتے ہیں یہاں دفن کرو. وعدہ کہاں کا؟ کہو نا, وعدہ کدھر کا؟ میں کچھ اتارنا چاہ رہا ہوں آپ کے اندر, اللہ کرے اتار پاؤں. امام الانبیاء کا وعدہ کہاں کا؟ جنت میں لگانے کا. لگوا کہاں رہے ہیں؟ قدموں میں. یعنی حضور بتانا چاہ رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں, ہنٹ دے رہے ہیں. دیکھ لو, اصل جنت مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا کو جائے کون, نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کون. تو آقا نے قدموں میں لگا کر بتا دیا کہ اصل جنت تو قدموں میں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی نہیں فرمایا وہ کیا کر رہے ہو, جنت میری, اس کے باغات میرے, یہ کیا سکھا تنا لے آئے محبوب. چلو لانا ہی تو کوئی ہرا بھرا تھا, اللہ نے نہیں فرمایا. فرمایا مالک بھی بناؤں, محبوب بھی بناؤں اور حساب کتاب بھی کروں. محبوب بھی کہوں اور حساب کتاب. جنت تیری, محبوب جو چاہے کر. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں, میرا تیرا ہے ہی نہیں. تو پیارے بھائیو, حضور کے قدموں میں پہنچنا بہت بڑی سعادت ہے. پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں, پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں. کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے, کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہاں ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ.
کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول